اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سینشی پہ تشریف فرما عالی جناب عزت امام توصیف بھائی صاحب انشاءاللہ ہونے والی ودایت بہادر گنج انشاءاللہ تعالی ہمارے بھائی فیاض بھائی صاحب چیئرمین دیگر قائدین مجلس اتحاد المسلمین یہاں پہ بیٹھے ہوئے قوم کے بزرگوں نوجوان ساتھیوں بس پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزتدار ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تعالی کچھ ہی دیر میں آپ کا انتظار ختم ہوگا۔ انشاءاللہ اسٹیج پہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب آئیں گے اور آپ کے سامنے حالات رکھیں گے، آپ کے سامنے یہ بات رکھیں گے کہ اس نازک حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں مل کر ایک فیصلہ لینا ہے، ہمیں مل کر ایک قسم کھانی ہے، ہمیں مل کر قدم آگے بڑھانا ہے، ہمیں مل کر کاندھا بکاندھا اس چناؤ میں آگے بڑھ کر ان باطل طاقتوں سے مقابلہ کرنا ہے۔ اور یہ باطل طاقتوں کو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہاں کے بزرگ، یہاں کے نوجوان ان کو اس چناؤ میں رونقتے ہوئے ہرے پرچم کو بلند کریں گے اور بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کو یہاں سے ایک بڑی کامیابی ملے گی۔ آج جب یہاں پر ابھی شروعات ہوئی ہے، چناؤ تو بہت دور ہے، جو لوگ ہمارے سامنے آئیں گے ہوشیار ہو جاؤ، تمہارا چناؤ بہت مشکل ہونے والا ہے، آنے والا وقت تمہارے لیے بہت برا ہونے والا ہے۔ اور اس وقت ہمیشہ کی طرح مجلس اتحاد المسلمین اس بہادر گنج کانسٹیٹوئنسی سے بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی اللہ کی مدد سے۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی مدد آئے گی، بزرگوں کے دل میں ہمارے لیے محبت اور بڑھے گی، نوجوان اور جذبے سے باہر نکلے گا، نوجوان اس چناؤ کو اپنا چناؤ سمجھتے ہوئے آگے بڑھے گا اور انشاءاللہ تعالی آسمانوں میں پتنگ چھاپ کی لہر اڑے گی اور یہاں سے ہرا پرچم بلند ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ارے وہ دن ہم ایسے بھولے، میں یہاں پر پہلی بار نہیں آیا ہوں، بار بار آیا ہوں، اور آج کا جو موجودہ ودایک یہاں پر ہے اس کے پیچھے ہم نے ہمارا خون دیا، اس کے پیچھے ہم نے ہمارا پسینہ بہایا، اس کے پیچھے ہم نے ہمارے گھردار کو جوڑ کر یہ سوچ کر اس کے پیچھے محنت کی کہ وہ یہاں کے نوجوانوں کی آواز بنے گا، ہم نے یہ سوچ کر اس کو کامیابی کی طرف لے کے گئے تاکہ وہ ہمارے بزرگوں کی ہمت بنے گا، ہم اسے یہ سوچ کر جتائے کہ وہ ہمارے خواتینوں کے لیے کچھ بہتر کرے گا، پر ہمیں کیا پتا تھا یہ مویشیوں کی منڈی میں بک جائے گا یہ مویشی بھی۔ تو یاد رکھو اب کہ ہمیں حساب کتاب دو جنوں سے کرنا ہے۔ کان کھول کر یہ بات کو سن لینا میرے بھائیوں، دل میں بٹھا لینا میرے بھائیوں، ایک وہ ہے جو بکا، ایک وہ ہے جس نے خریدا، بکنے والے کو بھی منہ توڑ جواب دینا ہے اور خریدنے والے کو بھی منہ توڑ جواب دینا ہے انشاءاللہ۔ اور کون خریدا؟ وہی خریدا جو آج مسلمانوں کے ووٹوں کی بھیک کے لیے تڑپ رہا ہے۔ کس نے خریدا؟ وہی خریدا جس کی ذاتی شخصیت کچھ نہیں ہے، اس کی شخصیت بس اتنی ہے کہ وہ لالو پرساد یادو کا بیٹا ہے اور کچھ نہیں ہے، اس کی شخصیت یہ ہے نہیں ہے کہ وہ پڑھا لکھا ہے، 8ویں فیل ہے۔ اگر ہمارے نوجوان جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اس سے زیادہ فارغ ہے، یہاں پہ 8ویں سے زیادہ پاس کتنے نوجوان ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، 8ویں سے زیادہ پاس کتنے نوجوان ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھو۔ ہمیں نوکری نہیں ملے گی مگر اسے مکھیہ منتری بننا ہے، ہمیں نوکری نہیں دے گا مگر اسے مکھیہ منتری بنانا ہے، ہمارے لیے اسکول نہیں کھولے گا مگر یہ 8ویں فیل کو مکھیہ منتری بننا ہے، ہمارے لیے ہسپتال نہیں بنائے گا مگر یہ 8ویں فیل کو ہمارے لوگوں کو خریدنا ہے، ہمارے عورتوں کے لیے اچھے ہسپتال نہیں دے گا مگر یہ 8ویں فیل کو مسلمانوں کے ووٹ ہونا ہے۔
یہ ہمارے بزرگوں کے لیے اچھے بھول بھلیا نہیں دے گا، مگر یہ 8ویں فیل کو مسلمانوں کی مدد چاہیے. کیا ہم اس کی مدد کریں گے؟ ہم کتنا ساتھ دیں گے؟ ہم بیرسٹر اسد الدین اویسی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ. ارے ہمارے سامنے یہ مویشیوں کی منڈی میں بکنے والے یہ چاروں کی نیند اڑائیں گے انشاءاللہ تعالی. ارے بتاؤ کیا ہم ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کیا گیا؟ کیا ہمارے پیٹھ میں خنجر نہیں مارا گیا؟ کیا نوجوانوں کے لیے نوجوانوں نے جو یہ سوچا کہ ہماری ایک بے باک آواز بنے گی اس کو تبدیل نہیں کر دیا گیا؟ اے یہاں کے ودھائک، اگر تو بکتا تو بکنا تھا اس شرط پہ جب جہاں پہ جو 8 کلاس 8 فیل جب تجھے خریداری کر رہا تھا تو اپنا بول لگانا تھا. تو یہ کہہ کر بکنا تھا میں بکنے تیار ہوں، ہمیں اسکول دو تو ہم تیرا ساتھ دیتے. میں بکنے تیار ہوں مگر ہمارے بہادر گنج میں اچھے کالج دو تو ہم بات سمجھتے. ہم بھی میں بکنے تیار ہوں مگر میرے بزرگوں کے لیے اچھے ہسپتال دو، یہ اگر تو بولتا تو ہم سمجھ لیتے. تو اگر یہ بول کر بکتا کہ ہمارے خواتینوں کے لیے اچھے ہسپتال ڈسپنسریز دو تو ہم سمجھتے. تو پیسوں میں بک گیا، تیرے میں اور وہ مویشی میں کوئی فرق نہیں جو منڈیوں میں بکتے ہیں. کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ کیا میں غلط بول رہا ہوں؟ ارے ہمیں وہ ودھائک چاہیے جو بکے نہیں، جو یہاں کے مقامی لوگوں پہ اگر کوئی تکلیف آئے تو یہاں پر آ کر جو تکلیف پہنچا رہا ہے اس کے گریبانوں کو پکڑتے ہوئے ہلاتے ہوئے اپنے آپ کو پیش کرے. یہ بکری کرنے والے مویشیوں کی ہمیں ضرورت نہیں. ارے یہاں پہ اسد الدین اویسی صاحب آئے تھے، آپ سے وعدے کیے تھے، یہاں پہ محنت کی گئی. سوچو اگر یہ 5 سال ٹک کے رہتے، اے مسلمانوں ہماری حالات کس طریقے بدل جاتے. اگر یہ 4 ٹکتے نہیں اور ٹکے رہتے اور ہمارے لیے لڑتے، کیا ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کے راستے نہیں کھلتے؟ اگر یہ 4 ٹکتے نہیں اور ہمارے لیے لڑتے تو ہمارے محلے جات میں فرق آتا. ارے یہ لوگ تو اپنے آپ کو وارث پٹھان صاحب راشٹریہ پروکتا کل مجلس اتحاد المسلمین آپ کے درمیان میں اب انشاءاللہ تعالی اگلی آمد بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ارے یہاں پر بتاؤ یہ جو سیکولرزم کے وہاں پر ووٹ مانگنے آ رہے ہیں انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ جب وقت بل کا آیا انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ جب 3 طلاق کا آیا انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ جب بابری مسجد کی شہادت کا وقت آیا انہوں نے ہمارے لیے کیا کیا؟ ارے یہ لوگ ہمیشہ ہمارے جذباتوں سے کھیلتے ہیں. ارے کیا یہ میں ایک سوال میرے نوجوانوں میرے بزرگوں آپ سے کرتا ہوں، اگر اس کا جواب ہاں ہے تو بول دو میں بیٹھ جاؤں گا، اگر نہ ہے تو سوچنا پڑے گا. کیا پچھلے چناؤ میں وہ 8ویں فیل یہاں پہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ پچھلے چناؤ میں وہ 8ویں فیل جس کی صرف شخصیت یہ ہے کہ وہ لالو پرساد یادو کے بیٹے ہیں یہاں پہ آیا تھا یا نہیں آیا تھا؟ آ کر اس نے کیا کہا تھا؟ سیمانچل ڈیولپمنٹ کاؤنسل بنائیں گے. کیا اس نے بنایا؟ کیا اس نے بنایا؟ تو جھوٹا کون ہے؟ کون ہے جو ہمارے پیٹھوں میں خنجر بھونک رہا ہے؟ کون ہے جو ہمارے مستقبلوں سے کھیل رہا ہے؟ کون ہے جو ہمیشہ صرف ہم سے وعدے کر رہا ہے؟ کون ہے جو ہمارے نوجوانوں کے مستقبلوں کے ساتھ کھیل رہا ہے؟ یہ وہی 8ویں فیل ہے جو ڈپٹی چیف منسٹر بنا مگر سیمانچل کاؤنسل نہیں بنا سکا. اچھا ایک انٹرویو میں یہ 8ویں فیل کا دیکھا، کہہ رہا تھا ہم کیا سرکار میں تھے؟ کیا ہمارا کوئی منتری تھا؟ اپ مکھیہ منتری کون تھے 8ویں فیل؟ شاہ نواز کو کیا منترالیہ نہیں دیا گیا تھا؟ جب منترالیہ بھی ملا
मुख्यमंत्री का भी पद मिला, उप मुख्यमंत्री का भी पद मिला। हमारे सीमांचल के लिए तुमने क्या किया? हाँ आए, कब आए? इस चुनाव से थोड़े दिन पहले। अब चुनाव आने वाला है तो आए। जो कल तक बीजेपी की गोद में बैठे हुआ था उसको राजद में लेके आने आए। जो कल तक जब 370 हमारे कश्मीरी भाइयों पे लगाया जा रहा था, जो मास्टर जेडीयू के साथ था, उसको बीजेपी में से अपने पास लेने आए। जब ट्रिपल तलाक हम पर मुसल्लत किया जा रहा था, जो मास्टर जेडीयू के साथ था, जो नरेंद्र मोदी के गोद में थे, उसको लेने वापस आए। जो मास्टर हमारे ऊपर ट्रिपल तलाक की आफत आई और वो उस वक्त जेडीयू में था, उसको जोड़ने आए। अजब नींद में से होशियार हुए, ये कहे कि अल्लाह के घरों को कब्जा किया जा रहा है, मैं जेडीयू को छोड़कर राजद में जा रहा हूं था। तो क्या तुम नींद में थे जब ट्रिपल तलाक आया था? क्या तुम जब मुसलमानों से मोहब्बत नहीं थी, जब 370 आया था? क्या तुम उस वक्त दीन में थे जब हाफिज जुनैद को खंजरों से मार मार कर मौत के घाट उठाया गया? क्या कर रहे थे तुम जब हमारे बच्चों पे हमारे जुल्म किया जा रहा था? अरे हमारे लिए तो कुछ नहीं, दूसरों की बात की जाती है। अरे आप बताइए, क्या हमें अब बेदार नहीं हो रहा है? आपके सामने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तौसीफ भाई को आपके खिदमत गुजार की तौर पे चुना है। और जब पहली बार तौसीफ साहब की असदुद्दीन अवैसी साहब से मुलाकात हुई, उन्होंने ये कहा, मैं आपके सामने असद साहब ये वादा करता हूँ, जीत और हार अल्लाह के हाथ में, मगर मैं कभी आपको धोखा नहीं दूंगा इंशाअल्लाह। हमें यकीन है तौसीफ साहब पे कि वो आपकी बेहतरीन नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये कसीर मजमा इस चीज की गवाही देता है कि इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ से कामयाब होगी। आप और हम मिलकर कामयाबी देंगे इंशाअल्लाह ताला। जब चुनाव आएगा, हम और आप कांधा ब कांधा मिलते हुए इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत खूब। हमारे